السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت اس پر عمل کرنا ہمارے لیے دونوں جہان میں کامیابی ہے۔ اللہ نے آپ کو نور ہدایت بنا کر بھیجا، تمام عالم کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور سچے نبی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ نے نبوت انہیں پہلے دی تھی، اب بطور خلیفے کے ہوگا، وہ بھی آپ کی شریعت کی تنفیذ کریں گے۔ شریعت اب قیامت تک کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایمانیات کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، قضا کا، حکومت کرنے کا، سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما بھی گئے، عملی طور پر دکھا بھی گئے۔ مسلم شریف میں ایمان کی 77 شاخیں بیان کی، بخاری شریف میں ایک کم 70 بیان کی ہے۔ ہر شاخ اپنی جگہ اہم ہے۔ دین کا ہر شعبہ اسے کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی خفت نہ آئے، اس کی تحقیر نہ آئے۔ بڑی سنتیں تو سنتیں ہیں، چھوٹی بھی، یہ بھی دارین کی سعادت کا ذریعہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں ایک باب باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے بارے میں۔ اس کی کچھ چند چیزیں عرض کریں گے، پورے دھیان سے سنیں، تاکہ سننا بھی صحیح ہو، پھر عمل بھی ہو جائے۔ سننا غلط ہوگا، عمل بھی غلط ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے صحیح سننا، سننے کا حق ادا کرنا۔ پھر مولا کریم عمل کی توفیق بھی دے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سر مبارک کے بعد رکھتے تھے، اور حدیث میں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ وفرا، لما، جمہ۔ بعد رکھے ہوئے ہوں، کانوں کی لو تک پہنچے، یہ وفرا ہے۔ گردن اور لو کے درمیان میں آئیں، یہ لما، اور کندھے تک پہنچ جائیں، یہ جمہ ہے۔ وفرا کان کی لو تک، لما کان کی لو اور گردن کے درمیان تک، جمہ گردن تک پہنچ جائے۔ عام عادت شریفہ تھی، آپ بعد رکھتے تھے، جب بھی آپ حجامت بنواتے تو کان کی لو سے کتروا دیتے۔ بعض جگہ انصاف اذن بھی آیا، کان کا درمیان، بعض جگہ یہ کان کے یہ آخری حصہ نرما تک۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگلے بار آپ کے کان کے درمیان تک پہنچتے تھے، آخری بات آپ کی کان کی لو تک پہنچتے تھے۔ سفر لمبا پیش آ گیا، کتروانے کا موقع نہ ملا، پھر درمیان گردن تک پہنچے، زیادہ بڑھے تو کندھے تک پہنچ گئے۔ یہ 3 قسم کے آپ کے بال تھے، وفرا، لما، جمہ۔ کندھے پر بال پڑ جائیں، اس کو آپ نے ناپسند کیا۔ وائل ابن حجر علاقے کے گورنر تھے، یہ آئے ایمان لائے، بال آگے کندھے پر پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا انہیں ٹھیک کر لو، ان بالوں کو ٹھیک کر لو۔ ایک صحابی سے فرمایا یہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش اس میں یہ 2 باتیں نہ ہو، ایک اس کے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، کندھوں پر پڑے ہوئے ہیں، دوسرے اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جب اس صحابی کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کینچی سے یا اس طرح سے کان کی لو تک قطر ڈالے اور اپنی چادر نصف ڈلی تک کر دی۔ عورتوں کی طرح بال رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ البرٹ قسم کے، ہپی قسم کے بال رکھنا جس سے خواتین کے ساتھ مشابہت ہو، یہ مرد کے لیے مناسب نہیں۔ رکھے بال اور رکھنا افضل ہے، لیکن سنت طریقے پر رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے،
اور ایک آپ نے حج کیا، اسے حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، حجۃ الوداع یا ودا بھی کہتے ہیں، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ آپ 6 ہجری میں تشریف لے گئے عمرے کے لیے، لیکن عمرہ نہ کر سکے، قریش نے روک دیا حدیبیہ کے مقام سے، اس لیے وہیں سے آپ واپس آ گئے۔ اگلے سال اسی عمرے کی قضا کی، تو بعد حضرات نے کہا یہ بھی ایک عمرہ ہی تھا، کیونکہ آپ نے اسی میں اپنا حلق بھی کرایا، قربانی بھی کی، کیونکہ جانور جو ہے ساتھ لے جاتے تھے، جو جانور بیت اللہ پہنچ کر ذبح کیے جائیں اس کو ہدی کہتے ہیں، جو قربانی میں ذبح کیے جائیں اسے اضحیہ کہتے ہیں۔ الہادی وہ جانور جو حدود حرم میں ذبح کیے جائیں۔ اس سال آپ واپس آ گئے، قریبی سے اگلے سال عمرہ قضا کے موقع پر گئے۔ یہ جو آپ نے عمرہ کیا اس میں آپ کے بال کترے گئے، قصر و عربی میں قصر کہتے ہیں، قاف اور صاد کے ساتھ، اور یہ سعادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں ہے۔ پھر آپ جب حج اگلے سال فاتحانہ داخل ہوئے، اس وقت خطرہ تھا کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے، قریش مزاحمت نہ کرے۔ پھر آپ نے روایات میں ہے جیرانہ سے جب آپ آگے گئے حنین میں، تو آپ نے حنین ذرا آگے ہو جاتا ہے، جیرانہ پیچھے ہو جاتا ہے، جیرانہ بھی پڑھتے ہیں اور جیرانہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہاں سے آپ نے رات کو عمرہ کی۔ صلح حدیبیہ والا عمرہ ہو گیا، اگلا جو ہے قضائی عمرہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد حنین سے پہلے کا عمرہ ہو گیا، اور آپ نے جو حج کیا حج قران کیا، یا بعضوں نے کہا حج تمتع کیا، عمرہ اور حج دونوں یہ جو کیا آپ نے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک عمرے میں بال کتروائے، حدیبیہ میں فتح مکہ کے موقع کے بعد، اور آخری حج میں عمرے کے اندر بھی اور پھر حج کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے بال مونڈائے، ورنہ آپ کی عادت شریفہ تھی بال رکھنے کی۔ اس لیے کوئی بال رکھے تو شریعت میں پسندیدہ ہے، اس لیے آپ نے ایک بچے کو دیکھا، ابو داؤد شریف میں ہے، اس کے کچھ بال مونڈے ہوئے تھے، کچھ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا بال رکھنے ہیں تو سارے رکھو، مونڈنے ہیں تو سارے مونڈو۔ کچھ مونڈنا کچھ رکھنا یہ ٹھیک نہیں، اس لیے علماء نے فرمایا کترنے ہیں تو برابر کترے، طبیعت برداشت نہیں کر سکتی تو مونڈنا بھی جائز ہے،
اللہ نے سارے طریقے جائز رکھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی جنبی ہو جائے ناپاک تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، ورنہ اتنا گناہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن ثم آدائے تو راسی ثلاثاً، 3 دفعہ کہا کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی لے لی ہے، میرے بال ہیں بہت گھنے، پانی نیچے، پانی کی بڑی قلت تھی، پانی نیچے پہنچنا مشکل، اس لیے حضرت علی بال مونڈا دیتے تھے۔ اللہ نے یہ سارے طریقے علامہ طیبی اور بعض دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تنظیف کے طور پر مونڈانا بھی جائز ہے، کیونکہ خلیفہ راشد ایک کام کر رہا ہے، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ خارجی مونڈاتے تھے غلط ہے، حضرت علی کا زندگی بھر کا معمول کسی کو برداشت نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بھی اللہ نے سنت طریقہ یہ رکھا ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت۔ اور رکھے تو اس کے لیے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، کانوں کی لو تک رکھے، موقع نہیں ملا، پھر آگے بڑھ گئے ہیں لو اور کندھے کے درمیان تک آ گئے یا کندھے تک چلے گئے، پھر جب آپ حجامت بنواتے کان کی لو سے بنواتے، کندھے سے نیچے لے جانا یہ اللہ کے نبی نے منع کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وائل ابن حجر کو بھی روکا، دوسرے بعض صحابہ کو بھی روکا، کیونکہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ سنت طریقے پر آدمی رکھے۔ اگلی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب آپ نے بال مونڈاتے تھے یا ایک موقع پر کتروائے تو حضرات صحابہ کرام، مسلم شریف میں ہے، ایسے کھڑے ہوئے اطافا، آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ عربی میں نائی کو حلاق کہتے ہیں، حجام پچھنے لگانے والے کو کہتے ہیں، تو حلاق نائی نے بال مونڈے، صحابہ کرام اپنی ہتھیلیاں آگے کر کے کھڑے ہیں، ایک بال بھی اللہ کے نبی کا نیچے نہیں گرنے دی، اتنی محبت کہ ایک بال بھی اللہ کے نبی کا نیچے نہیں گیا۔ آخری حج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال مونڈے گئے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، یوں لے کر فرمایا حلاق سے دائیں طرف پہلے مونڈو، سنت یہی ہے۔ وہ بال آپ نے ابو طلحہ کو دے دیے، ام سلیم کو دے دیے، اس کا گھر والی تھی، یعنی تم اپنی مرضی سے تقسیم کرو۔ بائیں طرف والے وہی کہہ دیا یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 4 ملے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیشانی کا بال دوڑ کر میں نے بھی لے لیا، اور میں نے اپنی ٹوپی میں اس کی سلائی کرا دی، اس لیے میں ہمیشہ اپنی ٹوپی میں وہ
جو مبارک بال تھا وہ رکھتا تھا. برکت والا ہو، عربی میں مبروک کہتے ہیں، برکت والا بال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ام سلمہ، نام ان کا ہند ہے، بڑی عظیم خاتون ہیں، ہماری اماں ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی کا بال رکھا ہوا تھا. مدینہ منورہ میں جو بیمار ہوتا یا نظر بد لگ جاتی تھی، ایک جل تھی شیشی، اس کے اندر یہ بال بند رہتا تھا. نلکی تھی چاندی کی، نلکی چاندی کی نلکی میں یہ بال بند تھا. پھر وہ نکال کر پانی میں ڈال دیتی، پھر دوبارہ نلکی میں رکھ دیتی. وہ مبروک پانی جو ہے وہ لے جاتے، مریض کو پلاتے، چھڑکتے، نظر بد والے پر ڈالتے. اللہ نے سینکڑوں ہزاروں کو شفا. اللہ کے نبی کے اس بات سے بلخ میں ایک تاجر تھا، نیک آدمی تھا، 2 بیٹے تھے اس کے. فوت ہو گیا، میراث تقسیم ہونے لگی. بیٹوں نے، بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی. اس میں سید الکونین، فخر دو جہاں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی. فرمایا بھائی یہ تو میراث میں اہم ترین چیز یہی ہے. تو بڑے بھائی نے کہا، ایک نے لے لیا، ایک دوسرے نے، بڑے بھائی نے کہا تیسرا کاٹ دے، آدھا آپ لے لو آدھا میں. چھوٹے نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی کی بال کی توہین ہے، یہ مجھے دے دو، جتنا اس کے بدلے میں میراث لینا چاہتا ہو لے لو. وہ دنیا کا طالب تھا، اس نے لے لی میراث. اس نے فقر میں زندگی گزاری. حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک حال میں تو چلتے نہیں. زمانہ گردش کرتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام بدلتے رہتے ہیں. غربت سے امارت، امارت سے غربت، صحت سے بیماری، بیماری سے صحت. اللہ کی شان، جو غریب تھا وہ امیر بن گیا، جو امیر تھا وہ غریب بن گیا. خواب میں یہ رویا پڑا کہ میں تو کلاش ہو گیا. اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی کہ یا رسول اللہ کلاش ہو گیا. فرمایا یہ او محروم، تو نے میرے بال کی ناقدری کی. اٹھا، دائیں بنا، چھوٹے بھائی کے خدام میں داخل ہو گیا. حضرت عبیدہ تابعی سے محمد ابن سیرین نے کہا، دونوں تابعی ہیں، عبیدہ بڑا تابعی ہے، محمد ابن سیرین معبر اعظم ہیں اس امت کے، حضرت انس کے شاگرد ہیں، کہ ہمیں حضرت انس سے یا ان کے گھر والوں سے چند منہ مبارک ملے ہیں. یہ محمد ابن سیرین نے عبیدہ تابعی سے کہا. عبیدہ تابعی نے فرمایا سنو، اللہ کے نبی کا ایک بال احب الی من الدنیا وما فیہا، کائنات اور جو کچھ کائنات کے نیچے اوپر ہے اس سے ایک بال مجھے زیادہ پیارا ہے. اللہ کے نبی کا ایک بال. تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باروں میں باب باندھا محدثین نے شعرات 20،
سفید بال، فرمایا آپ کے بہت بال کم سفید ہوئے، یہ ہے آدھی جگہ عربی میں اسے مفرق کہتے ہیں، درمیان میں ہم بال کنگھی کے ذریعے ادھر ادھر کرتے ہیں، یہ جگہ کہلاتی ہے صدغین، کن پٹیاں، یہ جگہ کہلاتی ہے انفقہ، ریش بچہ، داڑھی بچہ۔ فرمایا یہاں پر چند بال تھے۔ اب دیکھنے والوں نے جیسے دیکھا یا جیسے ہی کسی کو موقع ملا، سب سے زیادہ کم جنہوں نے بتایا وہ 14، زیادہ نے جو بتایا وہ 24، اکثر نے جو بتایا 19-20۔ کل بال آپ کے اتنے 63 سال کی عمر میں سفید۔ حالانکہ بڑی عمر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی دنیا میں 63 سال کی عمر میں چلے گئے، فاروق اعظم بھی اسی عمر میں چلے گئے، ان کی کل داڑھی سفید تھی۔ علماء لکھتے ہیں، علامہ قاضی محمد عاقل لکھتے ہیں کہ جہاں اور حکمتیں ہوں گی رب تعالیٰ کی ہوں گی، ورنہ غم کی وجہ سے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ جتنا غم کائنات میں اولین آخرین میں رسول پاک کو تھا، کسی کو نہیں، سب سے زیادہ اب غمناک تھے۔ دو درمیان میں چھوٹے قصے آپ کو سنا۔ علامہ زمخشری نے لکھا، ایک نوجوان سویا، صبح اٹھا تو سر بھی سفید، داڑھی بھی سفید۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے رات میدان محشر قائم ہو گیا، پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ میں انسان ڈالے جا رہے تھے، میں چیختا رہا، کانپتا رہا، جہنم کے ڈر سے خواب میں اس کے ٹوٹل بات سفید۔ یہ تو علامہ زمخشری نے لکھا۔ اگلا گوجرانوالے میں کہ عالم دین گزرے عبدالحمید سواتی، لگا ہمارے یہاں ایک پولیس کا آدمی تھا، اس کا نام مبارک تھا، جب پھانسی لگتی تو گھاٹ پر وہ لے جاتا تھا آدمی۔ کہنے لگے ایک دفعہ وہ ایک نوجوان کو پھانسی گھاٹ پر لے گیا، پھندا گلے میں ڈالا، ابھی تختہ نہیں کھینچا، اتنے میں اس کے سارے بال سفید ہو گئے۔ کہنے لگے وہ تو پھانسی چڑھ گیا، میں واپس آیا، کمرے میں گر گیا، میری زندگی اچھی نہیں تھی، میں ڈرا کہ جب موت اتنی بڑی سخت چیز ہے، میں نے وہ ملازمت بھی چھوڑ دی اور اللہ نے مجھے کامل توبہ کی توفیق عطا کی۔ اس نوجوان کی پھانسی سے میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ علامہ عاقل صاحب لکھتے ہیں، چونکہ خواتین سفید بال ذرا پسند نہیں کرتی، ہمارے خامن کے بعد سفید کالے رہے، اگر رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی کراہت آ جاتی تو ازواج مطہرات کے ایمان کا خطرہ، اس لیے اللہ نے آپ کو اس عیب سے بھی مبرہ رکھا اور ازواج مطہرات کے ایمان کا کمال باقی رکھا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو اتنے پہنچے نہیں، جب آپ تیل لگاتے تھے وہ سفیدی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ البتہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب یہ رنگتے تھے،
یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہنا، مہندی اور قدم، اس دونوں کے ساتھ جو بوٹی ہے قدم کی، نیل کی بوٹی کے مشابہ ہے، یہ ذرا مہندی کو سیاہی میل کر دیتی، یہ لگایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ سیدنا عمر بن خطاب یہ ہنا مہد خالص مہندی لگاتے ہیں، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب ابو قحافہ کو لایا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے والد عثمان کو، تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا غیروا ھذا بشیء، اس کی داڑھی کو ذرا تبدیل کر دو، رنگ لگا دو، واجتنبوا السواد، کالا رنگ نہ لگانا، یہ آپ نے فرمایا۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا ہے بالکل کالا نہ لگاؤ، آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے اپنی داڑھی کو مہد کالا کریں گے، جیسے حواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، جیسے کبوتر کے پپوٹے اور سینہ کالا ہوتا ہے، ایسے ہی کریں گے۔ چند جگہ ہیں جہاں پر اجازت ہے مجاہد کو بھی اور چند اور لوگوں کو، وہ آپ علماء سے تحقیق کر لیں اس کے بارے میں کہ کہاں پر اس کی اجازت ہے۔ البتہ حضرت علی کرم اللہ تعالی، ابی ابن کعب اور بہت سے صحابہ سفید بھی رکھتے تھے، جو سفید کے فضائل علیحدہ آیا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام فإنہ نور اللہ یوم القیامہ، جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے اس کے سفید بڑھاپا یہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ لا تنتفوا شیب، سفید بال اکھاڑا نہ کرو۔ اس لیے علماء نے محاکمہ کیا، فیصلہ کیا سفید رکھنے سے اگر خوبصورتی ہے سفید رکھو، ورنہ سرخ سے یا زرد چیز سے رنگ دو، مہد کالا نہ کرو، اس کالی چیز میں کوئی ایسا کیمیکل ملا دو یا ذرا مہندی ملا دو تاکہ اس کی سیاہی قدرے بھورے پن سے تبدیل ہو جائے۔ بقیہ انشاءاللہ